السلام علیکم ناظرین، آج ہم آئے ہمارے گاؤں پادوکلا کی ڈھاڑی میں قادری مسجد کے امام صاحب سے آپ کو نعت شریف سنوائیں گے انشاءاللہ، اور اندر سے آپ کو بتائیں گے مسجد۔ یہ ہے ہماری قادری مسجد ڈھاڑی میں، ماشاءاللہ مینار بھی بہت اچھا ہے اور کام بھی اچھا ہوا ہے۔ ابھی روزہ افطار کریں گے یہیں پہ، اور ہمارے گاؤں کے امام، مسجد کے امام صاحب سے نعت شریف سنوائیں گے انشاءاللہ۔ مسجد کی وضو خانہ ہے قادری مسجد کے، یہ اندر مسجد کا نظارہ۔ کانچ لگے ہوئے ہیں اور جھومر بھی لگے ہوئے ہیں مسجد میں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ لڑکے کام کر رہے ہیں، دریاں بچھا رہے ہیں نمازیوں کے لیے۔ یہ منبر، افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ قادری جامع مسجد کے اندر۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افطاری کا وقت قریب ہے، 8-10 منٹ باقی ہیں، لہذا سبھی روزہ داروں سے گزارش ہے کہ اس وقت میں اللہ رب العزت بڑا رحم و کرم فرماتا ہے اور دعائیں قبول کرتا ہے، لہذا سبھی سے گزارش ہے کہ آپ اپنے لیے جو بھی اچھا چاہیں اللہ رب العزت سے مانگیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ افطاری کے وقت ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جب کوئی مومن روزہ رکھ کے شام کا وقت ہوتا ہے اور افطاری سامنے رکھ کے اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہے تو اللہ رب العزت بہت زیادہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ فرشتوں جاؤ، اور جو لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں ان کے نام لکھ کے لاؤ، اور وہ نام لکھ کر ان کے والدین کے ساتھ نام لکھ کے جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کے لیے بخشش و نجات اور جو ہے رحم و کرم کی جو ہے پروردگار عالم بخشش و نجات کے لیے جو ہے انہیں عطا فرماتا ہے، بخشش و نجات کر دیتا ہے، ان کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور ان سے بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ سرکار کی حدیث پاک ہے کہ اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ پتہ چلا کہ روزہ داروں سے اللہ کتنا، روزہ داروں پر کتنا مہربان ہے، اور یہ عظیم روزہ کہ جو ہم نے آپ نے 14-15 گھنٹے کی صعوبتیں برداشت کر کے اپنی نگاہ کو، اپنی زبان کو، اپنے دل کو اور اپنے ہاتھوں کو، پاؤں کو گناہوں سے بچائے رکھا، اور شام کا وقت جب افطاری کا ہوا تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم سب بیٹھ گئے، اور اللہ کے حکم کے انتظار میں اب بیٹھے ہیں کہ سامنے ہماری نعمتیں اللہ کی لگی ہوئی ہیں لیکن ہم کھا نہیں رہے۔ فرشتے کے اللہ پوچھتا فرشتوں سے، فرشتوں بتاؤ یہ کیوں نہیں کھا رہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ سب تیرے حکم کے انتظار میں بیٹھے ہیں، جب تیرا حکم ہوگا تیرے رسول کے فرمان کے مطابق جب ہی یہ افطاری کریں گے۔ تو مومن بڑی شان والا ہے، اور روزہ تو بڑی عظیم نعمت ہے کہ جب انسان روزہ دار کا وصال ہوگا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ جب روزہ دار قبر میں رکھا جائے گا تو حسب دستور منکر نکیر سوال قبر کے لیے آئیں گے، اور اگر کوئی اس کو پریشانی ہوئی تو انسانی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کو اس کی قبر میں بھیج دے گا، انسانی شکل میں وہ جائے گا۔ اگر گناہ گار ہے اور گناہ کرنے جو ہے تکلیف دینے کے لیے فرشتے دائیں سائیڈ سے آئیں گے تو وہ روک لے گا، بائیں سائیڈ سے آئیں گے تو روک لے گا، سرہانے سے آئیں گے تو روک لے گا، اگر جو ہے پائنتی کی طرف سے آئیں گے تو روک لے گا، غرض ہے کہ جدھر سے بھی وہ فرشتے عذاب کرنے والے آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقدس روزہ جو اس نے اپنی زندگی میں رکھا تھا وہ اس کو اس کے عذاب سے روک لے گا۔ پھر وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے اے میرے مولا، ہم فلاں کی قبر میں گئے تھے لیکن اس میں تھوڑی سی پریشانی تھی، ہم نے چاہا کہ تھوڑا کچھ عذاب کریں، لیکن وہ ایک نورانی شکل والا آ گیا، وہ کون تھا جو ہمارے عذاب سے اس کو روک لیا گیا؟ اللہ فرمائے گا اس کا مشکل کی پریشانی کی گھڑیوں میں اور بڑے بڑے دنوں میں اس کا رکھا ہوا روزہ تھا، جو آج انسانی شکل میں آ کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اس کو بچا لیا، وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ اس کا رکھا ہوا روزہ تھا۔ تو روزہ بڑی عظیم الشان چیز ہے۔ اب معراج کی شب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اللہ نے اپنا مہمان بنایا تو جبریل کو بھیجا، اور جبریل سے کیا کہا؟ جبریل سے خالق نے کہا جاؤ سویرے محبوب سے میرے، یہ کہنا کہ وصل کا خلوت میں مزہ لے گے سو والے، ہم نے تو تجھے دیکھ لیا، دیکھ لے تو بھی جو مجھ میں ہے خوبی، آنکھوں میں ذرا سرمے مازاغ لگا لے گے سو والے، آنکھوں میں ذرا سرمے مازاغ لگا لے گے سو والے۔ حضرت نے کہا جا کے یہ رب سے میرے غفار، امت ہے گناہ گار، حضرت نے کہا جا کے یہ رب سے میرے غفار، امت ہے گناہ گار، فرمایا کہ غم اس کا نہ کر، بخش دیا لے گے سو والے، بخشا تیری امت کو کہیں ذکر نہ کرنا، کچھ فکر نہ کرنا، سبحان اللہ، بخشا تیری امت کو کہیں ذکر نہ کرنا، کچھ فکر نہ کرنا، یہ ساری خدائی ہے میری تیرے حوالے گے سو والے، یہ ساری خدائی ہے میری تیرے حوالے گے سو والے، جس منزل محمود میں تو جلوہ فگن ہے وہ رش کے چمن ہے، جس منزل محمود میں تو جلوہ فگن ہے وہ رش کے چمن ہے، اکبر کی دعا لے وہیں اکبر کو بلا لے گے سو والے، اکبر کی دعا لے وہیں اکبر کو بلا لے گے سو والے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب افطاری کا وقت ہونے والا ہے، سب درود شریف پڑھیں اور دعا کریں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہلے درود بھیجیں بسم اللہ پڑھ کر، اس کے بعد میں آپ دل سے دعا کریں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا خفیہ، جب تم اپنے رب سے کوئی چیز مانگو تو روتے ہوئے اور خفیہ طریقے سے یعنی آہستگی کے ساتھ اپنے رب سے مانگو۔ مانگیے درود شریف، اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد مبارک وسلم۔ مولا کریم ہمارے نمازوں کو، روزوں کو، تسبیحات کو، قرآن کی تلاوت کو، درود و سلام کے نذرانے عقیدت کو اور ہر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے میرے کریم اپنے محبوب کے صدقے ہماری نمازیں روزے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، ہمیں ہمت دے، طاقت دے، قوت دے کہ ہم تیرا پورے مہینے کے روزے رکھیں، تیری رضا کے لیے روزے رکھیں اور قرآن کی تلاوت کریں، تراویح پڑھیں، نماز پڑھیں، اپنے بہن بیٹیوں سے بھی نماز کی اور جو اس کی تلقین کریں، بھائیوں کو بھی تلقین کریں، دینی بھائیوں کو بھی تلقین کریں۔
پروردگار عالم ہماری جسم میں طاقت قوت عطا فرما کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں پروردگار عالم نیکی کمانے کی کوشش کریں۔ اللہ اس مہینے کے صدقے میں پوری کائنات کے مومنین کی جان مال ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، آفتوں بلاؤں پریشانیوں بیماریوں سے نجات عطا فرما، رزق میں روزگار میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، کھیت کھلیان مکان دکان سب میں رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ مولا ہمارے بچیاں جو جوان ہیں ان کے غیب سے رشتے پروردگار عالم پاک باز بچوں سے ان کے رشتے عطا فرما۔ مولا جو مقروض ہیں ان کے قرض کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما، انہیں صحت و سلامتی تندرستی عطا فرما، خزانہ غیب سے ہم سب کی مدد فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔